بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں شاید آخری دن ہو، اور جہاں آج 28واں روزہ ہے وہاں بھی بس گویا کہ ایک ہی دو دن باقی ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے ہم تمام ایمان والوں کو خاص طور سے عطا فرمائی تھی۔ حقیقت میں تو یہ اللہ کی رحمت ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اہل ایمان میں بھی جو لوگ اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کسی درجے میں مزاج کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ بھی ہے کہ اتنا عظیم مہمان، ایسی عظیم نعمت، عظیم برکتوں کے ساتھ جو مہمان آیا، جب وہ جا رہا ہو تو اس پر صدمہ ہونا ایک طبعی چیز ہے، اس لیے کہ کتنی برکتوں کے ساتھ یہ آیا اور کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور کتنا ہم لوگ فائدہ اٹھا سکے اور کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں۔ اگر غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں بڑی کوتاہیاں کی، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، نہ کر سکے، لیکن غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ ایک بڑے روزے کے طفیل میں ہم کو ملا ہے۔ ایک بڑا روزہ ہے اور ایک چھوٹا روزہ ہے۔ بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے، اور چھوٹا روزہ یہ رمضان کا روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے طفیل میں ہم کو عطا کیا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو پھر رمضان کیا ہوتا، اسلام نہ ہوتا تو پھر روزہ کیا ہوتا۔ تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کا تو وقت گویا کہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن جو روزہ اسلام کا ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گا، وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے وہ اس وقت تک ہمارے لیے باقی رہے گا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بلوغ سے لے کر اس وقت تک کے لیے سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے، جب تک کہ آدمی کی موت نہ آ جائے۔ آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ آدمی کے دم میں دم ہے۔ جس طرح یہ چھوٹا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، یہ بڑا جو اسلام کا روزہ ہے یہ بلوغ کے وقت سے شروع ہوتا ہے، یا جس وقت آدمی نے کلمہ پڑھا اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفتاب عمر غروب نہ ہو جائے۔ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اس وقت یہ روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس کا افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر ہوتا ہے، لیکن افطار اس کے لیے ہے جو روزہ رکھے۔ جو روزہ ہی نہ رکھے اس کا افطار کیا، جو اس کی قدر نہ کرے اس کے لیے پھر وہ بہاریں کیا اور وہ نعمتیں کیا جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ تو یہ حوض کوثر پر اس کا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جنت میں اس کے کھانے ہوں گے، اور کیسے کیسے کھانے ہوں گے اور کیسی کیسی اس کے انواع و اقسام ہوں گی، اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ چھوٹا روزہ تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن بڑا روزہ باقی ہے، اور ہمیں اس پر توجہ دینے کی اب اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ چھوٹے روزے سے ہم نے فائدہ جتنا بھی اٹھایا، جس کو بھی اللہ نے جتنی توفیق دی ہم نے اس کی قدر کی، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، لیکن اب یہ چھوٹا روزہ تو مکمل ہو رہا ہے، بڑا روزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بڑا روزہ باقی ہے۔ اس بڑے روزے سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اور جس طرح چھوٹے روزے کی قدر ہوئی اسی طرح ہمیں بڑے روزے کی قدر کرنی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے ان حالات میں جب کہ ہمارے لیے مسجدوں میں جانا دشوار ہے، جب ہمیں اپنی عبادتوں میں مشغول ہونا اجتماعی طور پر ہمارے لیے دشوار ہے، اور طرح طرح کی اس میں پابندیاں ہیں، اس میں ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ اور بڑے مفکر جو بہار میں امارت شریعہ ہے
اس کے بانیوں میں سے ہیں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی عجیب و غریب بات کہتے تھے، بڑی حقیقت پر مبنی بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دائرہ اختیار دیا ہے دین پر عمل کرنے کا، اگر تم نے اس دائرہ اختیار سے فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھو کہ وہ دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا، وہ ایسا تنگ ہوتا چلا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دین پر آج تم عمل کر رہے ہو، اگر تم نے عمل چھوڑا تو ہو سکتا ہے تمہاری پابندیاں لگ جائیں۔ یہ ان کی بات بڑی حقیقت پسندانہ تھی کہ اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا، ہم مسجدوں میں کو آباد کر سکتے تھے، ہم نماز اذانیں دے سکتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق اپنے نکاح کر سکتے ہیں، ہم اور نہ جانے کتنے کام ہیں جو شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس میں کوتاہیاں کی، ہم نے مسجدیں آباد نہیں کی جس طرح آباد کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا فضل ہے اذانیں ہو رہی تھیں، آج بھی الحمدللہ اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں بھی کوتاہی کی جائے گی تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ اذانوں پر بھی پابندی لگ جائے۔ آج ہمیں مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو ہم نے روکا۔ آج مسلمانوں کی بڑی آبادی، آپ رمضان سے پہلے اور لاک ڈاؤن سے پہلے اندازہ کیجئے مسجدیں کیسی ویران تھیں۔ بعض علاقوں میں آپ جائیے، وہاں جا کر گھاس صاف کرنی پڑی، مسجدوں کو صاف کرنا پڑا، اس کے بعد لوگ مسجدوں میں داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ ہاں مسجدوں میں کے آس پاس مسلمانوں کے گھر بھی ہیں، لیکن کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ شہروں میں دیکھ لیتے، وہاں ایک مسجد ہے، اس کے آس پاس 50 مکانات ہیں، لیکن آپ جائیے آپ کو فجر کی نماز میں 10 آدمی نہیں ملیں گے، آپ کو دوسری نمازوں میں 15-20 آدمی نہیں ملیں گے۔ باقی جو آس پاس مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، آخر ان کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے۔ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا اور یہ بیماری یا وبا یا سازش، یہ جو کچھ بھی ہو، یہ ہم پر مسلط کی گئی، اس وقت مسجدیں آباد ہونے لگیں، لوگ آنے لگے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پھر مسجدوں میں تالے ڈالے جانے لگے اور مسجدوں سے ہم کو نکالا جانے لگا، ان کی جو بھی مصلحتیں ہوں، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ انقلاب کیوں آیا، ہمیں یہ آخر سزا کیوں دی گئی؟ اس میں ہماری ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کا ہمیں جو دائرہ اختیار دیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہم شادیاں کس طرح کرتے ہیں، فرق کرنا مشکل ہے کہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کی شادی ہے۔ آج ہمیں یہ آزادی تھی کہ ہم شادی سنت کے مطابق کرتے، ہم شادی مسجد میں کرتے، نکاح مسجد میں کرتے، اور یہ ڈھول تاشے اور یہ انتہائی درجے کی فضول خرچیاں اور لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنا، اس کی کس نے اجازت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ کون اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج آپ کو آزادی ہے، آپ سنت کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ دن نہ لائے کہ کل ہم پر پابندیاں لگا دی جائیں اور کورٹ میرج کرنا ضروری ہو جائے اور یہ پابندی لگ جائے کہ آپ شریعت کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں سارے مسائل، ہم اپنے فیصلہ خود ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، کہ اسی لیے دیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں ہم ایک ایک جزیے کو دیکھیں، ٹٹول کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو یہ رمضان تو جا رہا ہے، لیکن یہ بڑا روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا عطا کیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر چاہیے، اگر ہمیں جنت کی نعمتیں چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، ہمیں یہ عمر دی، ہمیں اللہ نے بلوغ عطا کیا، ہم بڑے ہو گئے، یا اللہ نے جس کو ہدایت دی اس نے کلمہ طیبہ کو قبول کیا، ایک اللہ کو مانا، ایک اللہ کو مانا، ایک اللہ کی شریعت کو مانا، اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آپ کی شریعت کو مانا، تو ابھی اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اور جس طرح ٹھنڈا پانی رکھا ہے، ہم پیاسے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے پینے کا، لیکن ہم پینا نہیں چاہتے، ہم نہیں پیتے، اس لیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بڑا روزہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں ضرورت ہے، بعض مرتبہ ہم پریشان ہیں، لیکن ہم سود نہیں لیں گے، ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم وراثت کی شرعی تقسیم کریں گے، جو بہنوں کا حق ہے ہم وہ بہنوں کا حق ادا کریں گے، اور جس کا جو بھی شرعی حق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور پھر ہم اللہ کا حق ادا کریں گے جو ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے
کرنے والا ہے، ایک فیصلہ اس کا کافی ہے۔ کوئی بھی آکسیجن بڑھا دی جائے یا کوئی وبا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کا یہ کرم ہے، وہ سب کو نواز رہا ہے، اپنے باغیوں کو بھی دے رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اسے صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ دنیا اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے، بلکہ اصلاً تو یہ فرما دیا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ دنیا تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اس کے باغی ہیں، جو منکر و کافر ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے۔ اور والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی نعمتیں اور جنت کی راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ لیکن ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی ہم سوچتے ہیں ہمیں دنیا کی راحتیں چاہیے، ہمیں ہر طرح کی آسائشیں چاہیے، ہمیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ سارے اسباب چاہیے جو جائز ہوں یا جائز نہ ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ آج کا رمضان کا روزہ، یہ پورا مہینہ اور یہ آخری ایام رمضان کے، اور روزہ یہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارے سامنے بڑا روزہ ہے، اور یہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو صدقہ ہیں اس بڑے روزے کا، اسلام کا۔ اسلام نہ ہوتا تو رمضان نہ ہوتا، اور اسلام نہ ہوتا تو یہ مبارک مہینہ نہ ملتا اور یہ روزے نہ ہوتے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو اب ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ چھوٹا روزہ رخصت ہو رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، لیکن پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ہم صدقہ ہیں اس بڑے روزے کا، اس اسلام کا جو باقی ہے، باقی رہے گا، تا عمر باقی رہے گا، تا زندگی باقی رہے گا، اور تب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک باقی رہے گا۔ اس کا پرہیز کیا ہے؟ اس میں پرہیز تھا کہ کھانا پینا نہیں، حلال و طیب ہمارے سامنے غذائیں ہیں، بہت اعلیٰ قسم کی غذائیں ہیں، ہمیں اس کی اشتہا ہے، ہمیں کھانے کا جی چاہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے مشروب اور شربت سامنے رکھے ہیں، لیکن پرہیز ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اور جب غروب ہو گیا اب ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی اور بندگی اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے کہ ہم جو جی چاہے وہ کریں، اصل یہ ہے کہ بندگی کرنی ہے۔ اب کوئی شخص روزہ افطار نہ کرے، بڑا مزہ آ رہا ہے روزہ رکھنے میں، یہ نافرمانی ہے۔ اب بندگی یہ ہے کہ نہ جی چاہنے کے باوجود بھی آدمی جی چاہ رہا ہے کہ نہ کھائے، لیکن اس کے باوجود اب کھانا ہے۔ اسی طرح کہ رمضان تو جو روزہ رمضان کا ہے اس میں ان چیزوں کا پرہیز ہے۔ اب رمضان چلا گیا، جو بڑا روزہ ہے اس میں بہت سی چیزوں کا پرہیز ہے، بہت سی چیزوں کی چھوٹ ہے۔ اب حلال و طیب کھا سکتے ہو، تمہیں بھوک لگی، تمہیں پیاس لگی، اب تم کھاؤ پیو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو پاک و حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اللہ تمہیں جو طاقت دے رہا ہے، اچھی چیزیں کھاتے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، اللہ تمہیں فہم دیتا ہے، اس کا صحیح استعمال اب کرو۔ واعملوا صالحا، اس کے بعد اسی لیے کہا گیا کہ طاقت اللہ جو کھانے پینے سے دے رہا ہے، اس کے بعد اس طاقت کا استعمال کیا ہوگا؟ اس میں اچھے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کھانے پینے کی اس روزے میں اجازت ہے کہ یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا روزہ ہے، اسلام کا روزہ ہے۔ حلال و طیب ہے تو کھاؤ، حرام تمہارے سامنے رکھا ہے ہاتھ مت لگاؤ، یہ سمجھ لو کہ اب اس سے تمہارا روزہ ہے۔ کوئی غلط چیز تمہارے سامنے آ گئی، کوئی شراب کی بوتل آ گئی، کوئی اور ایسے کوئی نشے کی چیز تمہارے سامنے، ہمارے کسی نوجوان کے سامنے آ گئی، ارے میاں چلتا ہے، وہ تمہیں صاف کہنا چاہیے ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے اسلام کا روزہ رکھا ہے، ہمیں روزہ پورا کرنا ہے، ہمیں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینا ہے۔ ہم اس کا افطار یہاں روزے کو توڑ نہیں سکتے، ہم ہر غلط کام سے بچیں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اذان ہو رہی ہے پھر نمازوں کا اہتمام نہ ہو۔ آج تو ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد جا نہیں سکتے، ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے نمازوں سے، ہمیں اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد کرنا ہے، ذکر سے آباد کرنا ہے، تعلیم سے آباد کرنا ہے، اور جو لغویات میں ہم پڑے رہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیں اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اسلام کا روزہ، اس کی ہمیں اہتمام اس کا کرنا ہے۔ یہ آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، یاد رکھیے اسلام کے روزے کے اس قدر منافی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے مسلمانوں میں اور 3 دن گزر جائیں اور پھر وہ آپس میں میل ملاپ نہ کریں تو اس کا ڈر ہے کہ اگر مر جائیں تو سیدھے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، یہ جائیداد کے جھگڑے اور پھر وراثت کی تقسیم نہ کرنے کے نتیجے میں لڑائیاں اور جھگڑے، اور پھر زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں آپس کی لڑائیاں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے مسلمان سماج کو کرپٹ کر رکھا ہے۔ اسلامی سماج کیا تھا؟ آپس میں کیسی محبتیں تھیں اور کس طرح آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردیاں تھیں، جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ اگر کبھی نفرت بھی تھی تو یہ نفرت بھی اللہ کے لیے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بارے میں آتا ہے، ایک ان کے کسی صاحبزادے سے غلطی ہوئی، انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے کوئی تعویل کر دی، اس قدر ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنائی اس کے بعد تعویل کرتا ہے، میں ساری عمر اس سے بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے ساری عمر بات نہیں کی۔ اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، جو حدیث ہے من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن اس میں نفس پرستی خدا نخواستہ اگر شامل ہو جائے، ہماری ناک، ہماری عزت، ہماری جائیداد، ہماری دولت، تو یہ چیز ایسی ہے جو آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ یہ اسلام کا روزہ ہے، یہاں ہمیں طے کرنا ہے، اس مبارک مہینے کے جاتے جاتے ہمیں گویا اس مبارک مہینے سے یہ عہد کرنا ہے تاکہ یہ مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے، اور خدا نخواستہ اللہ کے نبی کی بد دعا کے ہم مستحق نہ ہوں، جو آپ نے بد دعا دی تھی کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ اس کو ملے اور اس کی بخشش کا سامان نہ ہو۔ آخری دن ہم طے کریں، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم حرام مال نہیں کھائیں گے، ہم فرائض کا اہتمام کریں گے، ہم ماں باپ کا حق ادا کریں گے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو ہمارے لیے ایک امانت کے طور پر ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان اخلاق کو اختیار کریں گے، ہم سچی ایمانی زندگی اختیار کریں گے۔ یہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا، ایک قدم مسجد کے اندر اور ایک قدم مسجد کے باہر، یہ نہیں چلے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد سود لیتے ہیں۔ ایک جگہ لطیفہ پیش آیا، ایک مسجد میں بیان تھا کسی کا، تو بیان کرنے والے سے کسی صاحب نے کہا کہ یہاں ذرا سا آپ سود پر بیان نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی بھائی، سود پہ بیان نہیں کریں؟ کہنے کہ مسجد کے متولی صاحب سیٹھ صاحب ہیں، ان کا کاروبار کچھ سود کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلی صف میں نماز بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ سودی کاروبار، کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی؟ حرام آدمی کھا رہا ہے، حرام لباس، حرام کھانا، حرام پینا، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی؟ تو یہ دین جس کو ہم نے بالکل ایسا بانٹ دیا ہے خانوں میں کہ ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں پورا روزہ رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ تھا، ہم نے اہتمام کیا، اللہ قبول فرمائے روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو، تراویح پڑھنے والوں کی تراویح کو، قرآن مجید پڑھنے والوں کے قرآن مجید کو، اور دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور مزید ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر قبول فرمائے، مزید توفیق دے۔ جو ایک دو دن رہ گئے، لیکن اب آگے کا روزہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، رمضان کے روزے کے بعد اسلام کا روزہ، ہمیں یہ روزہ بھی رکھنا ہے اور پوری احتیاط کی زندگی گزارنی ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنے ہیں، ہمدردی کا مزاج بنانا ہے۔ کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنی ہے، پڑوسیوں کی خدمت کرنی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالی تو یہ بڑا روزہ ہمیں نصیب ہوگا، اور ہم پورا روزہ انشاءاللہ رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمیں انشاءاللہ افطار کا سامان حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کرائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہاں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے، جس کا دنیا میں تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں خیال گزرا، ایسی نعمتیں جنت میں ہوں گی۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اسلام کا روزہ انشاءاللہ ہمارا پورا ہوگا، کلمے کے ساتھ ہم جائیں گے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چھوٹے روزے کی قدردانی کی بھی توفیق دے، اور یہ ایک آدھ دن جو باقی ہیں خوب ہمیں اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے روزے کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب ہو، اور ہماری زندگی ایسی اسلامی زندگی بن جائے جو حضرات صحابہ کی زندگی کا نمونہ ہو، اخلاق نمونہ، جس کو دوسرے بھی دیکھیں تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ حقیقت میں سچی زندگی، سچی انسانی زندگی اگر دیکھنی ہے تو یہ ایمان والا ہے، اس کی زندگی دیکھ لی جائے، اس کی زندگی ایسی ہے جو نمونے کی ہے، اور ساری دنیا کے لیے وہ ایسا نمونہ ہے کہ اگر دنیا اس نمونے کو اختیار کر لے تو ساری دنیا جنت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔